السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاۃ والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ناظرین، پروگرام صوت ہادی لے کے حاضر خدمت ہوں اور دعا گو ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس پروگرام کے ضمن میں سنا جائے، جو کچھ بھی سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ سمجھ کر سننے کی توفیق دے کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں جو موضوع گفتگو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں جو حج سے متعلقہ ہیں احکام و مسائل اور اس سلسلے میں مؤلف رحمہ اللہ نے جو ابواب ذکر کیے ہیں، خاص طور پر احرام کی حالت میں وہ پابندیاں شرعاً جو اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ہیں ایک محرم کے لیے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ وہ شخص شکار نہیں کر سکتا خود جو احرام کی حالت میں ہو۔ اس میں ہم نے تفصیل سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ حدیث کا تذکرہ کیا، اور پھر اس کے ساتھ دوسری پابندی جو ہے وہ آگے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا، ساتھ ہی ساتھ دیگر جو احرام کی حالت میں ممنوعات ہیں جن سے روکا گیا ہے احرام باندھے ہوئے یا احرام کی حالت میں شخص کو، ان کا بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ یہ جو ایک محرم کے لیے شکار کے حوالے سے چیز ہے، اس سلسلے میں کچھ چند اور ضروری باتیں تھیں، اختصار کے ساتھ میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نئی باب کی طرف آتا ہوں اور احادیث کی طرف۔ سب سے پہلے یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے کہ جو محرم ہے اس کے لیے شکار کرنا جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو چند ایک باتیں ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھوں کہ اگر بھول کر کسی شخص نے شکار کر لیا ہے یا غلطی سے اس محرم کا جو تیر ہے وہ کسی شکار کو جا لگا ہے، یہ صورت ہو سکتی ہے نا کہ ایک آدمی جو ہے وہ احرام کی حالت میں ہے لیکن شکار وہ کرنا نہیں چاہتا، غلطی سے شکار ہو گیا، یا اس کا کوئی گولی یا تیر غلطی سے کہیں کسی جانور کو لگ گیا ہے اور وہ جانور جو ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، شکار ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں جو اس پر کفارہ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم۔ ایک تو یہ عام حکم ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار مت کرو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم۔ تو جس شخص نے جان بوجھ کر کوئی شکار کر لیا احرام کی حالت میں، تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ متعمدن کے الفاظ ہیں، ڈیلیبریٹلی اگر کسی نے شکار کیا تو کفارہ اس پر ہوگا۔ اگر بھول کر ہے یا غلطی سے کوئی جانور شکار ہو گیا ہے تو آیت کی ظاہری مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر وہ کفارہ نہیں جس کا ذکر ہوتا ہے آگے۔ کیا ہے؟ فجزاء مثل ما قتل من النعم، جو جانور اس نے شکار کیا ہے اسی کے ہی بدلے، اسی کی ہی مقدار میں، اسی کی قیمت کے مطابق ایک جانور جو ہے وہ اس کا بدلہ ہوگا، کفارے کے طور پر اس کو ذبح کرنا ہوگا۔ یحکم بہ ذو عدل منکم، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہاں جو دو منصف اور عادل صاحب ایمان لوگ ہوں گے وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس کا جو بدلہ ہے کفارے میں وہ کون سا جانور بنتا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ او ذو عدل منکم، یا اس کی قیمت آج کل کے حساب سے کتنی ہو سکتی ہے اس جانور کی، اس قیمت کا اندازہ لگانا ہوگا تاکہ اس کے مطابق اسی قیمت
کے برابر کوئی جانور خرید کر ذبح کیا جا سکے، کفارہ دیا جا سکے۔ ہدیم بالغ الکعبہ، ایک یہ بات یہ کہ وہ جو جانور ہوگا کفارے میں دیا گیا وہ کعبۃ اللہ یعنی حرم کے اندر اس کو بھیجا جائے گا، وہاں وہ ذبح ہوگا، وہاں اس کا استعمال ہوگا۔ اور پھر یہ بھی کہ وہ شخص خود شکار کرنے والا اس کفارے کے جانور سے کچھ نہیں کھائے گا، بلکہ صرف وہ دوسرے لوگوں کے لیے ہی یہ جانور ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کفارۃ طعام مساکین او عدل ذلک صیامہ، یا پھر یہ ہے کہ اگر یہ جانور اس کو نہیں مل پا رہا تو پھر مساکین کو کھانا کھلانے کا ایک اور آپشن ہے، او عدل ذالک صیامہ، یا یہ ہے کہ اس کے برابر روزے رکھے جائیں۔ تو تین چیزیں ہو گئیں، یا تو ایک جانور ذبح ہوگا اسی مثل جو کہ جانور شکار ہوا ہے محرم کے ہاتھوں اس کی قیمت کے مطابق، یا یہ ہے کہ پھر مساکین کو کفارہ دیا جائے گا کھلانے کا، یا یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں گے۔ تو روزوں کی تعداد اور پھر مساکین کو جو صدقہ دیا جائے گا کھلانے کا کھانا، اس کے غلے کی جو مقدار ہے وہ بھی جو اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کا فیصلہ وہ لوگ کریں گے جو کہ دو گواہ ہیں وہاں عادل اور منصف، یہ وہی فیصلہ کریں گے اور انہی کی بات کو انہی کی رائے کو قبول کرتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے گا کہ وہ جانور جو ہے اس کی قیمت کے حساب سے پھر کتنا غلہ بنتا ہے اور اس غلے کو کتنے مساکین پر تقسیم کیا جا سکتا ہے یا ان کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ پھر یہ بھی وہ تعین کریں گے کہ اس غلے کے حساب سے یا مقدار کے مطابق کتنے دنوں کے روزے ایک مسکین کو رکھوائے جا سکتے ہیں، تو اتنے روزے بھی رکھوائے جائیں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ محرم خود بھی کفارے کے طور پر روزہ رکھے گا۔ ایک تو یہ بات سامنے آئی اس سلسلے میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بھول کر کسی نے شکار غلطی سے کیا ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے یا اس کا شکار، تو اس پر کفارہ بظاہر یہ ہے کہ نہیں ہے، مگر بعض لوگ اس میں فرق نہیں کرتے کہ وہ خطا ہے یا غلطی سے ہوا ہے یا جان بوجھ کر اس کو بہرحال یہ کفارہ دینا ہوگا۔ اور یہ بھی آگے کہ اگر شکار قتل نہیں ہوا، ما زخمی ہوا ہے، محرم نے شکار کیا لیکن شکار زخمی ہو گیا ہے، مرا نہیں، قتل نہیں ہوا، تو کیا اس پر پھر کفارہ ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں بھی بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ناظرین قرآن مجید کی اس آیت میں کہ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ، کہ اگر جو شخص محرم اس کو قتل کر دے، وہ زندگی سے دو بیٹھے جانور زندہ نہ رہے، تو اس پر آگے پھر کفارے کا ذکر ہوا ہے۔ آیت کے ظاہری مفہوم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر پھر یہ کفارہ اگر زخمی ہے تو کفارہ نہیں ہوگا، لیکن بعض فقہا جو ہیں وہ یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر زخمی ہے تو زخمی ہونے کی حد تک اس پر اگر مکمل پورا کفارہ نہیں تو کچھ اس کے زخموں کے حساب سے اندازہ لگا کر وہ جو ذوی عدل منکم جو ہیں جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ فیصلہ دیں گے کہ کتنا کفارہ اس پر پڑتا ہے جس نے احرام کی حالت میں اس جانور کو شکار کرنے کی جستجو کی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی مسئلہ سامنے آیا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے احرام کی حالت میں خود شکار کیا اور اس پر کفارہ پڑ گیا، لیکن اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جیسا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں ہم نے یہ پڑھا کہ وہ صحابہ جو تھے انہوں نے ان کی مدد نہیں کی، نہ ہی شکار کو ہانکنے میں نہ اشارے میں کوئی تائید کی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن اگر کوئی شخص محرم شکار کرتا ہے اور کچھ لوگ احرام کی حالت میں اس کو اشاروں سے کنایوں سے یا شکار کو روکنے میں اس کو مدد دے دیتے ہیں اور پھر وہ شکار کر لیتا ہے، تو کیا آیا شکار میں مدد دینے والوں پر بھی کفارہ ہے کہ نہیں؟ یہ جو آیت کریمہ میں آتا ہے قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فعل میں مدد دینے والوں پر بھی بظاہر کفارہ لازم آتا ہے،
کیونکہ سنت طاہرہ میں جتنی بھی حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ دیگر جو احرام کی حالت میں لوگ ہیں وہ بھی شکاری کو شکار میں مدد نہ دیں۔ تو گویا اگر دیں گے تو انہوں نے حکم عدولی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نافرمانی کی، اور اگر اس نتیجے میں وہ سارے مل کر اس شکار کو یا جانور کو شکار کر لیتے ہیں اور جانور جو اپنے انجام کو پہنچتا ہے تو پھر ان پر بھی یہ کفارہ ہوگا۔ تو یہ ان کا یہ موقف ہے۔ جامع ترمذی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صید البر لکم حلال، خشکی کا جو شکار ہے وہ تم سب کے لیے حلال ہے۔ صید البر لکم حلال وانتم حرم، اس حال میں کہ تم احرام کی حالت میں بھی ہو، لیکن آگے قید لگا دی کیا کہ ما لم تصیدوہ او یصد لکم، کہ اس وقت تک جب تک کہ تم خود شکار نہ کرو اور پھر یہ کہ تمہارے لیے کوئی اور شکار نہ کرے، تمہارے لیے کوئی اور شکار نہ کرے اور تم خود بھی شکار نہ کرو، تو اس صورت میں یہ جو احرام کی حالت میں لوگ ہیں ان کے لیے یہ جو خشکی کا شکار ہے وہ بھی جائز ہے۔ باہری شکار جو ہے اس کے لیے تو قرآن مجید میں واضح ہے کہ وہ آپ کے لیے جائز ہے، جو کہ محرم ہے ان کے لیے، احل لکم صید البحر، لیکن وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، خشکی کے شکار کے بارے میں ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائز نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ جو خود شکار نہ کریں اور ان کے لیے شکار نہ کیا جائے۔ اب اس کے بعد ناظرین جو صورتیں سامنے آتی ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر بری شکار محرم خود کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں، اور آگے کسی اور شخص کا محرم کے لیے بری شکار کرنا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر کوئی شخص محرم کے لیے شکار کر رہا ہے، کوئی دوسرا شخص جو کہ خود محرم نہیں لیکن محرم کے لیے شکار کر رہا ہے، اس کی دو صورتیں ہوں گی۔ ایک یہ صورت ہوگی کہ محرم نے اسے خود حکم دیا ہو یا اشارہ کیا ہو شکار کرنے میں مدد دی ہو۔ محرم ہے، وہ بھوکا ہے، اس کو ضرورت ہے شکار کی کہ میں کچھ کھاؤں، لیکن چونکہ محرم ہے وہ کہتا ہے کہ میں کسی کے ذریعے کام کرواؤں، وہ ایسے شخص کو کہتا ہے جو کہ احرام کی حالت میں نہیں کہ تو میرے لیے شکار کر لے تاکہ بعد میں اس سے کھا لوں، فائدہ اٹھا لوں۔ تو جو خود محرم نہیں ہے وہ آیا اس شخص کے لیے جو محرم ہے اور وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میرے لیے شکار کر، تو وہ شکار کر لیتا ہے، تو کیا آیا وہ اس کے لیے جائز ہے؟ اس کے لیے بالکل جائز نہیں، کیونکہ ما لم یصد لکم کے اوپر حدیث ہے جامع ترمذی کی کہ جب تک تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے اور تم خود شکار نہ کرو تو ارادتاً نیت میں تمہارے لیے شکار نہ کیا جائے تو وہ تمہارے لیے جائز ہوگا۔ اگر نیت کرتے ہوئے، ارادہ کرتے ہوئے کسی نے تمہارے لیے کیا ہے شکار یا تم نے خود کہا ہے شکار کرو تو پھر وہ جائز نہیں ہوگا۔ یہ تو جمہور کا مسلک ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یا احناف وہ اس بات کے قائل ہیں یہاں کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے ارادہ کرتا ہے، شکار کرتا ہے، تو وہ جو خود محرم نہیں ہے تو دوسرا شخص جو ہے جو محرم ہے وہ اس کا شکار کھا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ صعب بن جثامہ اللثی نے وہ جانور دیا تھا، اس میں ہدیے کے طور پر، پیچھے ہم نے حدیث میں پڑھا ہے، تو اس سے بھی احناف دلیل لیتے ہیں، لیکن اس حدیث میں اس بات کا تذکرہ نہیں ہے، صراحت نہیں ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ زندہ تھا یا کہ وہ گوشت کی شکل میں تھا، کیونکہ ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے زیبرے کی شکل میں جانور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا، اس لیے کہ آپ نے سمجھا کہ یہ شکار کیا گیا ہے اور ہم احرام کی حالت میں ہیں، میرے لیے شکار کیا گیا، آپ نے اس کو واپس لوٹا دیا۔ پھر امام بہقی نے اس کی تطبیق دی ہے کہ دوبارہ وہ گوشت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے صحابی نے ذبح کر کے تو گوشت کی شکل میں بھیجا۔ جب گوشت کی شکل میں آیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا تھا، کیونکہ اب وہ جانور نہیں رہا تھا، اب وہ ایک ہدیہ کی شکل بن گئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارادتاً یا نیتاً وہ شکار نہیں کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول کر لیا۔ بہرحال واللہ اعلیٰ وعلم بالصواب۔
یہ چند باتیں تھیں جو کہ میں چاہتا تھا کہ آپ کے گوش گزار کر دوں، کچھ ضمنی باتیں تھیں۔ ناظرین، یہ وہ پابندیاں ہیں کہ جو احرام کی حالت میں اللہ نے ہم پہ لگائی ہیں۔ کیوں لگائی ہیں، کس لیے، یہ اللہ ہی خوب جانتے ہیں، لیکن ایک بات وہ سامنے جو آتی ہے وہ قرآن مجید میں جیسا کہ ذکر میں نے کیا ہے، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ، کہ اللہ ضرور تم کو آزمائے گا کسی بھی چیز سے۔ تو اللہ کا حق ہے کہ وہ ہمیں آزما لے۔ اللہ رب العالمین کی اس آزمائش سے اس کے رزق میں کمی نہیں آتی، نہ یہ ہے کہ اس کے رزق میں کمی آتی ہے تو وہ اس کو بچانے کے لیے ہمیں منع کرتا ہے، یہ اس کا امتحان ہے۔ تو بہرحال آتے ہیں اس کے بعد محرم کے لیے دیگر کچھ پابندیاں جو کہ احرام کی حالت میں اسے جائز نہیں، وہ اعمال سر انجام دینا اس کے لیے جائز نہیں جو کہ احرام کے علاوہ اس کے لیے جائز ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 746۔ مؤلف رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں جو باب ذکر کیا، میں چاہوں گا کہ اس باب کے الفاظ آپ کے گوش گزار سب سے پہلے کیے جائیں۔ باب کے الفاظ ہیں، باب ما يندب للمحرم وغیرہ قتلہ من الدواب فی الحل والحرم، کہ حل اور حرم دو مقام ہیں۔ حرم وہ جگہ ہے کہ جہاں کچھ پابندیاں ہیں، انسان کو حرم کی حدود، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ اپنے مقام پہ آئے گا کہ وہ کون کون سی پابندیاں ہیں۔ لیکن یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ حل اور حرم یعنی ہر جگہ محرم کون سے جانور مار سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں تو شکار کرنا ممنوع ہے نا کہ محرم کے لیے، لیکن اب اس میں ایکسیپشنل صورتیں ہیں۔ ہر جگہ میں جیسا کہ ہماری شریعت طاہرہ کا مزاج ہے کہ جب ایک حکم لگاتے ہیں تو اس میں سے کچھ مخصوص حالات کے پیش نظر ضروریات کے تحت کچھ استثنائی صورتیں بھی ہوتی ہیں، تو جو کہ جلب منفعت کے لیے اور دفع مضرت کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ حکم الحاکمین کا یہ جو دین ہے وہ فطری دین ہے، فطرت کے خلاف نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ حکم الحاکمین کسی اپنے بندے کو اس کی جو طاقت اور قوت ہے اس سے مالا یطاق کو ایسے عمل اس کے ذمے لگاتا ہے یا اس پہ ڈالتا ہے جو کہ وہ کر نہ سکنے کی طاقت رکھتا ہو۔ تو اس میں حل اور حرم میں محرم کون سے جانور مار سکتا ہے، ایسے حوالے آتے ہیں کہ کئی ایک جانور ہیں کہ جو آدمی نہیں چھوڑ سکتا، ان کو مارنا ضروری ہے، تو ذکر ہے ان کا حدیث میں۔ اور پھر ان احادیث میں جو جانور ذکر ہوئے ہیں جن کا مارنا محرم کے لیے بھی جائز ہے، چاہے وہ حل ہو یا حرم ہو، اگر محرم کے لیے جائز ہے تو پھر جو غیر محرم ہے عام عادی شخص، اس کے لیے تو وہ بالاولیٰ جائز ہوگا کہ ان کو مارنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ وہ موذی جانور ہیں، ان کا حدیث میں اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے، تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ کا جو باب کے الفاظ ہیں وہ خاصی کمپریہنسو ہیں کہ ما یندب للمحرم، محرم کے لیے وغیرہ ہی اور محرم کے علاوہ عام آدمی جو احرام کی حالت میں نہیں، ان دونوں کے لیے کون سے جانور مارنا جائز ہیں، حل میں بھی اور حرم میں بھی۔ وہ کیا ہیں، کون سے ہیں، حدیث نمبر 746 ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں ہدیہ ناظرین کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے سر دست جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔